تو لوگ جو زاروں قطار رونے لگ جاتے، روتے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا تھا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بیان میں آیا ہے کہ لوگ آپ کا بیان سن کر چیخیں مار کر رونے لگتے۔ اسی دوران حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ان شبلی قیامت کا حساب بہت طویل ہوگا، اس کا خلاصہ صرف یہ دو باتیں ہیں، یعنی بندہ اگر ان دو باتوں پر عمل کر لے تو قیامت کے تمام مراحل سے بندہ نکل جائے گا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے من تورا بودم، اور دوسرا ہے تو کرا بودی، یعنی اے بندے ہم تو تمہارے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اب تم بتاؤ تم کس کے لیے تھے، تم نے زندگی کس کی طلب میں گزاری۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم نے دیکھیے ہمیں کیسی کیسی جھنجھوڑا ہے، ہمیں خواب غفلت سے جگانے اور معرفت الہی کے لیے سفر شروع کرنے کے لیے طرح طرح کے واقعات ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے کئی جگہ جو ہے کبھی جو ہے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور جو ہے پہاڑوں کو دیکھو انہیں کیسے گاڑا گیا۔ کئی فرمایا وَلَا أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہ کیا، یعنی اے لوگوں اپنے دلوں میں غور و فکر کا جذبہ کیوں نہیں ابھارتے، ان دلوں کو غفلت سے نکال کر غور و فکر کی عادت کیوں نہیں اپنا لیتے۔ کائنات بنا دی گئی، عقل تمہیں دے دی گئی، قرآن اتار دیا گیا، رسول بھیج دیے گئے، اب غور و فکر کی عادت تو اپناؤ، اور ایک ایک چیز میں غور و فکر کر کے اللہ پاک کی پہچان، اللہ پاک کی معرفت کے زینے پر چڑھتے چلے جاؤ۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی دماءۃ البیت اساسہ، یعنی بے شک گھر کی مضبوطی اس کی بنیاد میں ہے۔ اگر جو گھر مضبوط ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس کا بنیاد جو ہے مضبوط ہوگا، اس کا جو ہے نچلے والا حصہ، اس کا جڑ مضبوط ہوگا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، مثال کتنی زبردست ہے اور عام فہم دی گئی ہے، یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی دیوار اتنی مضبوط ہوگی، اور دیواریں جتنی مضبوط ہوں گی چھت بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو فرمایا جس طرح گھر کی مضبوطی کا راز اس کی بنیاد میں ہے، جس طرح اگر گھر کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا، اسی طرح وَدِمَاءَةُ الدِّينِ المعرفہ باللہ تعالی والیقین والعقل والقامع، یعنی دین کی مضبوطی تین چیزوں میں ہے، ایک ہے اللہ پاک کی معرفت، اور دوسری ہے یقین، اور تیسری ہے رکاوٹ ڈالنے والی عقل۔ عرض کی گئی عقل قامع، یعنی رکاوٹ ڈالنے والی عقل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الکف عن معاصی اللہ والحرص علی طاعت اللہ عز وجل، یعنی وہ عقل جو گناہوں سے روکے اور اللہ پاک کی فرما برداری کے حرص دلائے۔ پیارے محترم اسلامی کو لہٰذا ایسی عقل جو گناہوں سے روک کر اللہ پاک کی عبادت کا لالچی بنائے، اللہ پاک کی عبادت کی طرف راغب کرے، مائل کرے، تو وہ جو ہے بندہ معرفت الہی کو پا جاتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا اس کی معرفت کا حق ہے تو ضرور تم سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ یقیناً اللہ والوں کی باتیں آپ نے واقعات میں سنا ہوگا، کئی ایسے ولی اللہ ہیں جو ہے ہواؤں میں چلتے تھے، جو پہاڑوں کو اگر اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر ان کے پاس آ جاتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، علماء کرام فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان حاصل کر لے، اس کا گزر بسر پاکیزہ زندگی اعلیٰ اور پر لطف ہو جاتی ہے، مخلوق کے دلوں میں اس کی ہیبت رکھ دی جاتی ہے، اس کے دل سے مخلوقات کا خوف جو نکال دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کے قریب سے اسے سکون بخشا جاتا ہے۔ یقیناً جو بندہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی، یہ جو خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولی جو ہے ان کے دل میں خوف اور غم نہیں ہوتا، وہ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف جو ہے اللہ والوں کا، وہ صرف اللہ پاک کا پرواہ کرتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، لہٰذا اگر معرفت کو اپنے اندر جگہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہمیں صحیح طور پر عبادتیں کرنی پڑے۔ حدیث پاک میں آپ نے ایک واقعہ کہتے ہیں، ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت جنید بغدادی، بڑا ہی مشہور ولی کامل ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو ہے
اپنے صوبے کے ذمہ دار تھے. جیسے کہ کرناٹک ایک صوبہ ہے، بہار ایک صوبہ ہے، بنگال ایک صوبہ ہے، ایک صوبے کے ذمہ دار تھے، ایک اسٹیٹ کے ذمہ دار تھے. یعنی پوری اسٹیٹ جو ہے اٹھی تھی. ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی کہ میں اللہ پاک کو پہچاننا چاہتا ہوں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہے اس وقت کے ولی کامل حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں اپنا مسئلہ دریافت فرمایا. انہیں اپنا مسئلہ بتایا کہ حضور میں اللہ پاک کی معرفت کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت کا لطف لینا چاہتا ہوں. اس کے لیے میرے پاس کون سا طریقہ ہے، میں کون سا ایسا طریقہ اپناؤں جس کی بنیاد پر جو ہے میں اللہ پاک کی معرفت حاصل کروں. پیارے محترم اسلامی بھائیو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارے دل میں معرفت الہی اتار سکتا ہوں، لیکن چونکہ جو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہے وہ چیزیں دیر تک نہیں رہتی اور اس کی اہمیت سمجھی نہیں جاتی ہے. لہٰذا میری جو ہے میرے پاس جو طریقہ ہے تمہارے لیے، جو وہ طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ تم حکومت کیا کرتے تھے، پوری رعایا تمہارے انڈر میں تھی، پوری جو ہے لوگ تمہاری عزت و احترام کرتے تھے، تم کو دیکھ کر سلام ٹھوکتے تھے. لہٰذا ان رعاؤں کے پاس جاؤ، ان عوام کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اپنے کپڑے کو، لباس کو اتار کر اس پر پھٹے پرانے کپڑے ڈالو اور ہر ایک کو سلام عرض کرو، ہر ایک کے سامنے سر جھکاؤ، سلام پیش کرو. میرے محترم اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا شیخ شبلی، یہ بھی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی کامل ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنے لباس کو اتارا اور لباس کو اتارنے کے بعد فقراء و مساکین کا لباس اختیار فرمایا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر میری حکومت ہوا کرتی تھی، جہاں پر میں حکومت کیا کرتا تھا. پیارے محترم اسلامی، جب وہ جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد آپ جو ہے چھوٹوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، بڑوں کو بھی سلام کریں. اب ذرا یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ چیزیں اگر ہمارے ساتھ ہوتی، ہم جو اپنی انانیت میں اس قدر مگن ہیں، ہم اپنی انانیت میں ہمارے اندر تکبر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اگر دو باتیں اونچی کر دیتا ہے تو جب تک ان سے بدلہ نہ لیں تب تک جو ہے ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. ہم نہیں چاہتے، ہمارا دل مانتا نہیں، جہاں کی بھڑاس ہے وہاں پر ہی نکالنا، جہاں کی جو ہے جہاں کا غصہ ہے وہاں پر نکالنا. پیارے محترم اسلامی بھائیو، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیے، حکومت ہے، وقت کا بادشاہ ہے اور اپنی ہی رعایا کے پاس پھٹے پرانے کپڑے لے کر سلام عرض کر رہے ہیں، سب کو سلام کہہ رہے ہیں. اور یہ صرف ایک دو سال کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے برسوں سال یہ کام کیا، برسوں سال لگا دیا. میرے محترم اسلامی بھائیوں، جب یہ چیزیں ہو گئی، کئی سالوں تک آپ نے یہ سلام دوسرے کو کرتے رہے، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، پاگلوں کو، مجنوں کو، ہر ایک کو سلام کرتے رہے. اپنے جو ہے ولی کامل کے کہنے کی بنیاد پر ایک مرتبہ وقت ایسا آیا، آپ جو ہے اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور میں نے اتنے سالوں تک یہ خدمت انجام دی ہے، اب بتائیے میرے پاس کون سا راستہ ہے. پیارے محترم اسلامی بھائی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے تم فقیروں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ. پیارے محترم اسلامی، اس کو بھی کئی سالوں تک کھانا کھلاتے ہیں. کئی سالوں تک کھانا کھلانے کے بعد جب پھر حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کہتے یا سیدی، میں جو ہے کئی سالوں تک اپنے فقراء اور مسکین کو کھانا کھلایا ہوں، اب میرے پاس راستہ کون ہے، اب میرے پاس راستہ کیا ہے. پیارے محترم اسلامی بھائی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تمہارے دل سے انانیت نکل گئی ہے، اب تمہارے دل سے میں والا تکبر نکل گیا ہے. لہٰذا آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اور جو ہے اس کو معرفت حاصل کرا دیتے ہیں. کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل سے اگر انانیت کو نکالنا ہے، کوئی اگر چاہتا ہے میں بڑا مخلص ہو جاؤں، میرے اندر عاجزی بھرپور طریقے سے آ جائے، میں جو ہے سب کے ساتھ عاجزی والا حسن سلوک اختیار کروں، بزرگان فرماتے ہیں وہ 80 سال تک خدمت انجام دے، 80 سال تک. لہٰذا ہماری زندگی کتنی ہے؟ 80 سال. اب جو ہے کوئی بندہ 2 وقت کی نمازیں پڑھ لیا اور کہے کہ میں عاجز بندہ ہوں، میں جو ہے اللہ پاک کا خاص بندہ ہو گیا، 2 وقت کی نمازیں پڑھاؤں. بتاؤ 80 سال کے بارے میں آیا ہے، 2 وقت کی نمازیں پڑھنے سے معرفت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی. لہٰذا 2 وقت کی جو معرفت حاصل کرنے والے ہیں وہ یقیناً اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. پیارے محترم اسلامی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے معرفت کو حاصل کریں، اللہ پاک کی پہچان کو حاصل کریں، اور اس کے لیے سب سے جو پہلا ذریعہ ہے وہ ہے نماز کی پابندی. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. ایک آپ کے سامنے اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا تھا.
چونکہ آگے جو ہے یوم آزادی کا جو ہے دن آنے والا ہے، اس میں جو ہے لوگ کپڑے خریدتے ہیں، کپڑے جو ہے طرح طرح کے کپڑے خریدے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، فتاوی رضویہ کا مسئلہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ پورے چاہے کہتے ہیں تصویر والے کپڑے کو خریدتا ہے، یعنی اس طرح کپڑا کہ اگر اسے اگر دور سے دیکھا جائے تو اس کے اعضاء ظاہر ہو جائیں، اس کے اعضاء پتہ چلیں کہ یہ ہاتھ ہے، یہ منہ ہے، یہ پیر ہے، اس کے تمام اعضاء ظاہر ہوں، تو ایسی صورت میں اس کپڑے کو خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں گنہگار ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ سی لباس میں پہنیں اور ہمیشہ جو ہے کوشش کریں کہ ہمارے پاس جو کپڑے ہوں اس میں کسی جاندار کی تصویر ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس کے کپڑے میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس کے جو ہے نمازیں نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طور پر کہتے ہیں عمل کرنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ Good.